السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، گاہے بگاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے سننے سنانے کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں بھی پاک ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، آپ کی سیرت نور کا منبع ہے، اس کے سننے سنانے سے، اپنانے سے اور عمل کرنے سے نور پھیلتا ہے۔ شہروں میں نور، دوستو بازاروں میں نور، گلیوں میں نور، گھروں میں نور، زندگیوں میں نور، دلوں میں نور، آنکھوں اور کانوں میں نور، ہر طرف نور ہی نور پھیل جاتا ہے۔ آپ کی سیرت دوستو مشک و عنبر اور عود سے کہیں زیادہ قیمتی خوشبو ہے۔ اس خوشبو کے تذکرے سے پھولوں کو خوشبو حاصل ہوتی ہے دوستو، اور گلشن مہک اٹھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت اخلاص کے ساتھ دوستو، اخلاص کے ساتھ بیان کرنے سے کم ہمت باہمت ہو جاتے ہیں دوستو، بزدل بہادر بن جاتے ہیں، بے عمل باعمل بن جاتے ہیں، کنجوس سخی بن جاتے ہیں دوستو، مردہ زندہ ہو جاتے ہیں، موت سے ڈرنے والے موت سے آنکھیں لڑانے لگتے ہیں۔ اس لیے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بار بار پڑھنی چاہیے، بار بار سننی چاہیے اور بار بار سنانی چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت سے واعظوں اور خطیبوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی ناول اور افسانہ بنا دیا۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں من گھڑت روایتوں اور جھوٹی حکایتوں کی دوستوں پیوند کاری لازم سمجھتے ہیں۔ کیسے لوگ ہیں جو ریشم میں ٹاٹ کا پیوند لگاتے ہیں، مشک اور عنبر کو خوشبودار بنانے کے لیے اس میں مٹی کا تیل ملاتے ہیں دوستو، گلاب کے پھولوں کی مالا میں دوستو کیکر کے کانٹے بھی ڈال دیتے ہیں۔ کئی ایسے پیٹ کے پجاری دوستو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے، شہد کھانے اور میٹھا پسند کرنے کا تذکرہ تو کرتے ہیں، مگر اعلاء کلمت اللہ کے لیے جان لڑانے، تکلیفیں اٹھانے، پتھر کھانے اور زخمی ہونے کا تذکرہ نہیں کرتے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا بیان کرتے ہیں، آپ کے رخساروں کا بیان کرتے ہیں، آپ کی رنگت کا بیان کرتے ہیں، لیکن آپ کی تلوار کا بیان نہیں کرتے، آپ کی ڈھال کا بیان نہیں کرتے، آپ کے نیزوں کا بیان نہیں کرتے، آپ کی جنگی سواریوں کا بیان نہیں کرتے۔ دوستو، آج تھوڑا سا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غزوات کا تذکرہ کریں، لیکن ایسا کرنا ممکن تو نہیں چھوٹی سی ویڈیو میں، تو ڈر بھی ہے کہ آپ پتہ نہیں اتنا سن بھی سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالہ مدنی دور میں 27 جنگوں میں خود حصہ لیا اور 60 لڑائیوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بھیجا۔ گویا صرف 10 سالہ مدنی دور میں 87 جنگیں ہوئیں دوستو، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر سال کم از کم 8 جنگیں ہوتی تھیں۔ اب آپ خود سوچئے کہ ان میں سے کس کس جنگ کا دوستو تذکرہ کیا جائے۔ لہذا آپ لوگوں کو اکتاہٹ سے بچانے کے لیے صرف اور صرف دوستو ان میں سے صرف چند غزوات کا تذکرہ کرنے پر اکتفا کروں گا، اور ان میں ان غزوات کی بھی تھوڑی تھوڑی جھلکیاں دوستو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، بلکہ ان کی چند جھلکیاں دکھا رہا ہوں، اور ان کا مقصد بھی یہ ہے کہ سوئے ہوئے مسلمانوں کو بتاؤں کہ وہ آقا جس کے نام کی برکت سے تجھے مسلمان ہونا نصیب ہوا، اور وہ صحابہ جن کی بدولت تم تک ایمان کی روشنی دوستو پہنچی، ان کا کردار کیا تھا، ان کی شب و روز کیسے تھے، ان کے اندر کتنی شجاعت، کتنی غیرت اور کتنا اصرار تھا، وہ جذبہ جہاد سے کتنے سرشاد تھے، وہ شہادت کے کیسے متوالے اور دشمنان دین سے ٹکرانے کے کیسے شائق تھے دوستو۔ یہی جھلکیاں دکھانے کے لیے غزوہ بدر اور دوستو غزوہ احد کا تذکرہ بھی کئی ویڈیو میں ہو چکا، اور آج کی نشست میں دوستو آپ کے سامنے غزوہ خندق کا، آج کی اس گفتگو میں آپ کے سامنے دوستو غزوہ خندق کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔
غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ کئی جماعتیں مسلمانوں کے خلاف جتھا بنا کر دوستو ایک ہو گئی تھی، اور یہودیوں اور مشرکوں اور ان کے حلیفوں نے مل کر اسلامی شمع گل کرنے پر اتفاق کر لیا تھا دوستو۔ اور اسے غزوہ خندق اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس موقع پر خندق کھود کر مدینہ کی حفاظت کی گئی تھی۔ غزوہ خندق کے اصل محرک دوستو یہود تھے، جو ابھی تک میدان جنگ میں مسلمانوں کے مقابلہ میں نہیں آئے تھے، بس خفیہ سازشوں ہی میں لگے ہوئے تھے۔ یاد رکھیے میرے مسلمان بھائیوں کہ آج کے یہود بھی ریشہ دوانیوں پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ کل بھی مسلمانوں کے دشمن تھے اور یہ آج بھی مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں۔ وقت بدلا ہے، شہر بدلے ہیں، ملک بدلے ہیں، ملکوں کے دستور بدلے ہیں، مواصلاتی ذرائع دوستوں بدلے ہیں، نسلیں بدلی ہیں، زبانیں بدلی ہیں، رہن سہن بدلے ہیں، معاشرتی طور طریقے بدلے ہیں، لیکن دوستو یہودیوں اور اسلام دشمنوں کی ذہنیت نہیں بدلی، ان کی سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عروج یہود کا زوال تھا دوستو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت یہود کی عزت کی نشانی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت دوستو یہود کی رذالت تھی۔ مسلمانوں کی خوشحالی یہود کے لیے فقر و فاقہ کا پیغام تھا۔ ان کی مذہبی سیادت ٹھپ ہو کر رہ گئی تھی، ان کی معیشت دوستو تباہ ہو چکی تھی۔ اسلام کی ابھرتی ہوئی طاقت کے آئینے میں انہیں اپنے مستقبل تاریک دکھائی دے رہا تھا۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اگر اس وقت مسلمانوں کا قلع کمک نہ کیا گیا تو پھر ان سے نمٹنا یا ان کو نمٹانا ناممکن ہو جائے گا، ان سے نمٹنا ناممکن ہو جائے گا۔ گویا اب یا پھر کبھی نہیں والی صورتحال تھی دوستو۔ انہوں نے سارے عرب کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کے لیے اپنی بند تھیلیوں کے منہ کھول دیے دوستو۔ مکہ کے مشرک تو پہلے ہی جلے بنے بیٹھے تھے، وہ اپنے سرداروں کے قتل کا انتقام لینے کے لیے موقع کے منتظر تھے۔ یہود نے دوستو بھڑکانے اور للچانے کا ہر طریقہ اختیار کیا۔ اس طرح قریش کو، بنو غطفان کو، بنو سلیم کو اور فزارہ سب کو مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار کر لیا۔ دوستو سالار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس طرح کی تدابیروں کی اطلاع ملی دوستو، تو آپ نے دفاعی تیاریاں شروع فرما دی۔ آپ نے اپنی سنت اور دستور کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ کفار کے متحدہ طاقت کو کیسا مقابلہ کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایران کے رہنے والے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہمارے ہاں ایران میں ایسا موقع پر خندق کھود کر شہر کا دفاع کیا جاتا ہے، جبکہ ایک تحقیق یہ بھی ہے کہ دوستو خندق کھودنے کا حکم بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈالی تھی۔ بہرحال کچھ بھی کہیں، آخری فیصلہ یہی ہوا کہ مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے کی بجائے مدینہ کے اندر رہتے ہوئے دفاع کیا جائے اور خندق اس طرح کھودی جائے کہ دشمن جو ہے مدینہ میں داخل نہ ہو سکے۔ صورت یہ تھی کہ مدینہ کے 3 اطراف تو دوستو قدرتی طور پر محفوظ تھے، اس لیے کہ کھجوروں کے گھنے باغات اور قلعہ نما مکانات نے 3 جانبوں کو گھیرا ہوا تھا۔ ادھر سے دشمن داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ مدینہ کے صرف شمالی سمت دوستو کھلی ہوئی تھی، وہاں سے دشمن آسانی سے داخل ہو سکتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر خندق کھودنے کا فیصلہ فرمایا۔ یہ خندق معمولی نہیں تھی، بلکہ 5000 گز لمبی، 7 گز گہری اور 9 گز چوڑی تھی دوستو۔ 10 آدمیوں نے 40 گز خندق دوستو تیار کی تھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ صرف 6 دنوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خندق تیار کر لی تھی۔ حیرت ہوتی ہے کہ پتھریلی زمین تھی، سخت سردی تھی، بھوک اور افلاس تھا، نہ کوئی مشین اور نہ ہی سابقہ تجربہ تھا، پھر ایسی طویل عریض اور عمیق خندق اللہ کے بندوں نے اتنی مختصر وقت میں دوستو
کیسے تیار کر لی؟ آپ جتنا بھی غور کر لیں بالآخر آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ صرف ایمانی طاقت تھی جس کی وجہ سے وہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے میں دوستو کامیاب ہو گئے۔ خندق کھودتے وقت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایمانی جذبے سے سرشار ہو کر یہ شعر پڑھتے رہے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہمیشہ کے لیے بیعت اسلام کی ہے دوست۔ بہار ہو یا خزاں، امن ہو یا جنگ، سفر ہو یا حضر، غربت ہو یا ثروت، ہم ہر حال میں اور ہر مقام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کا ساتھ چھوڑنے والے کہاں تھے؟ خندق کھودنے میں، دوستو پتھر توڑنے میں اور مٹی ہٹانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ شریک تھے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ کام کرتے کرتے سینہ مبارک کے بال مٹی سے چھپ گئے تھے۔ ہاں میرے دوستو، میرے آقا پیروں کا پیر تھا، لیکن وہ جہد و اثار والا پیر تھا، محبت اور پیار والا پیر تھا، جہاد محنت اور عمل والا پیر تھا، مریدوں کے دکھ درد میں شریک ہونے والا پیر تھا۔ دوست صحابہ ہنستے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنستے تھے۔ صحابہ غمگین ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمگین ہو جاتے۔ صحابہ سیر ہو کر کھانا کھاتے، میرے آقا بھی کھا لیتے تھے۔ صحابہ بھوکے ہوتے تھے، میرے آقا بھی بھوکے رہتے تھے۔ بعض صحابہ جو خندق کی کھدائی میں شریک تھے، انہیں بھوک نے ستایا تو کمر سیدھی کرنے کے لیے انہوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لی، اور جب معاملہ برداشت سے باہر ہو گیا تو آپ نے آقا کے حضور بھوک کی شکایت کی۔ آقا نے اپنے جانساروں کا حال سن کر نہ چاہتے ہوئے اپنا راز فاش کر دیا اور دامن اٹھا دیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر سیدھی رکھنے کے لیے 2 پتھر باندھ رکھے تھے۔ تو اس طرح دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کی تیاریاں کی۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا وہ جذبہ جو ان کے دلوں میں تھا آج امت کے ہر امتی کے دل میں پیدا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی کامل پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی دوستو توفیق عطا فرمائے۔